السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری چویائے حق جو مولانا عبد الحلیم شرر نے بطور ناول لکھی ہے۔ حصہ سوئم، باب نمبر 54۔ باب نمبر 55۔ عدی بن حاتم کا دوسرا خط استفانوس کے نام۔ از جانب عدی بن حاتم بنام جانشین ولی بحیرہ استفانوس، میرے معظم و محترم دوست، حمد الہی و ثناء رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرض ہے کہ آپ کی اور ہمشیرہ عزیزہ صفانہ کی تحریروں نے میرے دل کو بڑی تسلی دی۔ ان کا اور آپ کا فرمانا صحیح ہے کہ محیط انوار قدس مدینہ میں ہے۔ مجھے نہ حکمرانی کی ہوس ہونی چاہیے اور نہ اپنے وطن اور یاران وطن کی، لیکن خدا نے کچھ ایسا سامان کر دیا کہ خود ہی یہ شوق دل سے جاتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ بنی طے اب تک کفر و طغیان میں مبتلا ہوں گے، تسلیس کے دل دادا ہوں گے یا بتوں کے شیدہ، اور اسی خیال سے وہاں جانا چاہتا تھا کہ اپنے قبیلے کو موحد و خدا پرست بناؤں، مگر میرے جانے سے پہلے ہی بنی طے میں توحید کا شوق پیدا ہو گیا۔ وہ سب جوش و خروش سے آمادہ ہو گئے کہ آستان بوس بارگاہ نبوت ہوں اور ایمان لائیں۔ چنانچہ میرے عوض زید الخیل کو، جو بنی طے کے ایک خاندان کے سردار اور میرے ماتحت تھے، اپنا سردار بنا لیا، اور تقریباً 2 مہینے ہوئے ہوں گے کہ چند معززین طے نے ان کے ساتھ سلمہ و عجا کے آغوش سے نکل کر آستان نبوت پر حاضر ہو گئے اور نہایت صدق عقیدت سے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زید الخیل کی باتوں سے بہت محظوظ ہوئے۔ ان کو زید الخیر کا محترم خطاب عطا فرمایا، اور چونکہ رفقا نے ان کو بنی طے کا سردار بنایا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو اپنی طرف سے طے کا سردار مقرر فرما دیا۔ حضور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ بنی طے کا سردار میں ہوں اور میں یہاں بھی موجود ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر میرا مطلق نام نہیں لیا، اور میں بھی اس اندیشے سے کہ شاید حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہو، نہ ان لوگوں کے سامنے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور نہ اپنے قبیلے والوں سے ان کی اقامت گاہ میں جا کے ملا۔ ان کے چلے جانے کے بعد میں نے دل میں کہا، شاید اسی میں خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلحت ہوگی، اور جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی نہیں ہے تو مجھے بھی چاہیے کہ بنی طے کی حکومت سے دستبردار ہو جاؤں اور اب کبھی عرض طے کا نام نہ لوں۔ اس خیال نے مجھ میں یکسوئی پیدا کر دی۔ اب اطمینان سے یہاں بیٹھا ہوں اور خوش ہوں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے حکومت آل طے کے مجھے اپنے غلاموں میں رہنے کے لیے منتخب فرمایا۔ مجھے مزید الخیر پر مطلق حسد نہیں ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بنی طے کا سردار بنایا، اور اس پر میں اس کی قدر کرتا ہوں اور سچے دل سے اسے مبارکباد دیتا ہوں، مگر اپنے آپ کو اس سے زیادہ خوش نصیب سمجھتا ہوں، اس لیے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض میں پڑے رہنے سے بڑی نہ کوئی شرافت ہے اور نہ کوئی عزت۔ اب میں اپنی نقل و حرکت کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کروں گا اور نہ اس بارے میں آپ سے یا کسی سے مشورہ کروں گا۔ مجھے اپنے محترم دوست سلمان سے مشورہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑا اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرمائیں گے اس پر عمل کروں گا، بلکہ اس بارے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کبھی استفسار نہ کروں گا۔ میری بہن صفانہ سے کہہ دیجئے کہ ان کا دل چاہے وہیں آپ کے پاس ٹھہری رہیں یا میرے پاس چلی آئیں،
اور کسی نیک نفس اور خدا ترس مسلمان سے شادی کر لیں، اس لیے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بے شوہر رہنے کو بہت ناپسند فرماتے ہیں۔ خدا کے حکم کے مطابق عورت کی اتقاء کسی کو منکوحہ بن کے رہنے میں ہے، نہ کہ بے شوہری کی زندگی اور خدا کی دی ہوئی نیک اور جائز خواہشوں کو روکنے میں۔ مجھے صبح تڑکے یہ خط قاصدوں کے حوالے کرنا ہے، اس لیے ان کو جو کچھ لکھنا ہے وہ بھی آپ ہی کو لکھے دیتا ہوں۔ جداگانہ خط لکھنے کی اس وقت فرصت نہیں ہے۔ آپ کا خادم عدی بن حاتم۔ مقرر یہ کہ یہ خط اپنے سلامانی بھائیوں کو دے چکا تھا، مگر انہوں نے دن گزار کے شام کو کوچ کیا۔ اتنی دیر میں ایک نیا واقعہ پیش آیا جس نے میری حالت اور میرے منصوبے بالکل بدل دیے، اور میں آج ہی جوار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے عرض بنی طے کو جاتا ہوں۔ اس کا باعث یہ ہوا کہ میں سلامانی دوستوں کو خط دے کے آیا تو سیدھا بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا، اور چونکہ کئی وفود کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ باندھے بیٹھے عرض حال کر رہے تھے، میں دور پر مسجد کے ایک کونے میں خاموش بیٹھ گیا۔ جب بہت سے لوگ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر چکے تو ایک طائی شخص بڑھا اور حسرت و اندوہ کے لہجے میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اپنے سردار زید الخیر کے ساتھ جبال سلماؤ اجا کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں شدید بخار آ گیا۔ مجبور ہو کر وہ نجد کے ایک گاؤں میں ٹھہر گئے۔ ان کے علاج میں ہم نے بہت دوڑ دھوپ کی، اور منزل دو منزل تک جس طبیب کا نام سنا اس کو جا کے لے آئے، مگر کسی کے علاج سے نفع نہ ہوا۔ بخار کو نہ اترنا تھا نہ اترا، اور ایک ہی ہفتے میں ان کی حالت نہایت نازک ہو گئی۔ آخر انہوں نے آپ کا کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے سفر آخرت کیا۔ اب ہمارا کوئی سردار نہیں ہے، اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ کسی اور کو ہم پر سردار مقرر فرمائیں، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی پوری اطاعت کریں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الخیر کی وفات پر افسوس فرمایا، ان کے حق میں دعائے مغفرت کی اور کہا، عدی بن حاتم کہاں ہیں؟ میں نے جو اپنا نام سنا تو اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، اور جیسے ہی پاس کیا ارشاد ہوا، عدی، میں نے چاہا تھا کہ تم کو اپنے پاس رہنے دوں، اور تمہارے قبیلے کا سردار زید الخیر کو مقرر کرایا تھا، مگر خدا کی مرضی میں یہ تھا کہ تم ہی اپنے قبیلے کے حاکم و فرما روا رہو، اس لیے میں تم کو اپنی طرف سے بنی طے کا حاکم مقرر کرتا ہوں۔ جاؤ، ان کو دین کی تعلیم دو، جو باتیں تم نے سیکھی ہیں اپنے سارے قبیلے کو سکھا دو، انہیں ویسا ہی بنا دو جیسا کہ یہاں کے مسلمانوں کو دیکھتے ہو، انہیں نماز روزے کا پابند بناؤ، اور سالانہ رقم زکوٰۃ وصول کر کے بھیجا کرو، اور جو لوگ مسیحی باقی رہیں ان سے جزیہ وصول کیا کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کی غلامی عرض بنی طے کی حکومت سے زیادہ عزیز تھی۔ میں اپنی آبائی حکومت کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر چکا۔ حکم ہوا، خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم بنی طے کے سردار ہو، لہٰذا فوراً جاؤ اور اپنا کام شروع کرو۔ اب اس کے بعد بغیر اجازت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے مدینے میں ایک دن رہنا بھی حرام ہے، لہٰذا میں وکلائے بنی طے کے ساتھ اپنے وطن کو جاتا ہوں، اور یہاں کے حالات آپ کو جناب سلمان رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوا کریں گے۔ اپنے وطن پہنچتے ہی صفانہ کو میں آدمی بھیج کر بلوا لوں گا، اور ان سے کہہ دیجئے کہ اب اپنے گھر واپس آنے کے لیے تیار رہیں۔ خادم عدی بن حاتم۔ باب نمبر 56۔ صفانہ کا شوق آستاں بوسِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اگلی ویڈیو میں سنیں۔